السلام علیکم۔ آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ لیا میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیا محترم جناب ابراہیم اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ دراصل ان کا ڈسٹرکٹ لیا سے ٹرانسفر ہوا ہے، تو ہمارا دل بہت دکھی ہے، اس لیے ہم ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، ہمیں خاص طور پر کروڑ والوں کو اور لیا والوں کو دکھی کر کے بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ۔ اور یہ اتنے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو سادگی دی ہے کہ ہر بندہ آ کے آسانی سے ان سے ملاقات کر سکتا ہے، اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے۔ تو بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ۔ تو آج لاسٹ ڈے ہے، تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ہم سے بات کر لیں۔ ان کی بہت محبت ہے، بہت ہی شفقت ہے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ خوش رکھے، اللہ آپ کی آسانیاں پیدا کرے۔ بہت سر، ہمارا جو دل ہے نا سر، آپ کو بتائیں کہ بس عجیب سی کیفیت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے آپ میں اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ پاک آسانیاں فرمانے والا ہے۔ بہرحال کیا کہیں گے آپ لیا کے بارے میں، لیا کے لوگوں کے بارے میں، کیسے پایا آپ نے؟ لیا کا جی ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لیا جو ہے نا، یہ انڈس سیولائزیشن کا ہب ہے۔ اگر آپ نے آج بھی انڈس سیولائزیشن اپنی پیور حالت میں دیکھنی ہو تو وہ آپ کو کوٹ سلطان سے لے کے بکھر تک ملے گی۔ دنیا کا دستور ہے کہ دریا کے کناروں پہ جو ہے وہ چور ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایکسیپشنلی یہ ملے گا کہ یہاں لیا میں ایسے نہیں ہے۔ پرامن علاقہ ہے جی لیا۔ دو ہی سیولائزیشن ہے سب کانٹیننٹ کی، گنگا جمنا سیولائزیشن اور انڈس سیولائزیشن۔ ان کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے، اور لیا نے آج تک خوش قسمتی سے اس کو کیری کیا ہوا ہے۔ لیا کے لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ یہ سیولائزیشن کے لوگ ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ لیا میں زیادہ تر ماشاءاللہ آپ نے یہاں وقت گزارا ہے 15 مہینے تقریباً، مقدمات کس نوعیت کے زیادہ تر آتے ہیں ہمارے پاس؟ لیا میں کوئی خاص الحمدللہ جرائم نہیں ہے اتنے، نہ سول لیٹیگیشن زیادہ ہے، بلکہ میں جو باقی اضلاع میں رہا ہوں وہاں کے ایک تھانے کی جو کرائم ریٹ جو ہے وہ پورے لیا ضلع کے کرائم ریٹ کے برابر ہے۔ بہت پرامن ہے، لیکن پھر بھی ہوتے ہیں، کیسز ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سول کیسز زیادہ ہیں، اور سول کیسز بھی اس لیے زیادہ ہیں کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو شکایات ہیں زیادہ ان کے خلاف۔ جی سر آپ نے لیا کی جوڈیشری کے لیے آپ نے جو خدمات دی ہیں ماشاءاللہ، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ یہاں پر آپ نے کیا کیا کوچنگ کری؟ جوڈیشری کے لیے سر ایک تو یہ ہے کہ جج صاحبان کو بہت اچھے سارے الحمدللہ، مجھے جج صاحبان جو ہماری ٹیم میں تھی بہت پیاری تھی۔ میں نے ان کو صرف انسینٹو دینا تھا کہ جی ہم نے کام کرنا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ بے انتہا کام کیا ہے، جفا کشی سے، محنت سے اور ڈیووشن سے۔ ججنگ جو ہے اٹ از آلویز وتھ پیشن کے بغیر کوئی جج نہیں ہے۔ تو یہ ججز صاحبان جو لیا کہ انہوں نے پیشن کے ساتھ کام کیا الحمدللہ۔ اچھا ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ سر کو سرائکی شاعری سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو میں سرائکی شعر بھی سننے کے لیے کہوں گا، اور بتائیں گے کتنا زیادہ لگاؤ ہے اور کتنے شعراء سے آپ یہاں پہ ملاقاتیں بھی کی ہیں آپ؟ یہاں پر لیا میں جی میرا کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے، مجھ سے سب شعراء آ کے ملے ہیں، انہوں نے مجھے اپنی کتابیں بھی پیش دی ہیں، بڑی مہربانی ہے ان کی، اور وہ مجھے اپنا ایک جیسے فیملی ممبر سمجھتے ہیں۔ یہ جو شاعر ہوتے ہیں، یہ ادیب ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے جوڈیشل کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن یہ ان سے مل کے ہمیشہ مجھے خوشی، راحت اور اطمینان ملتا ہے۔ سرائکی اس لیے کہ میری ویسے تو سب زبانیں میٹھی ہیں، پنجابی زبان ہماری ہے، سرائکی زبان ہماری ہے، اردو زبان ہماری ہے، سب زبانیں جو ہیں وہ اس علاقے کی جغرافیہ کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میری اردو میں بھی میری ایون انگریزی کا لٹریچر بھی میں نے پڑھا ہے، اردو لٹریچر بھی پڑھا ہے، سرائکی بھی لٹریچر پڑھا ہے جتنا موجود ہے، تو اس لیے میری اس طرف رجحان ہے۔ تو وہ جو فرمائش آپ نے کی ہے، میں شاکر شجابادی کو آپ کو سنا دیتا ہوں کہ فکردہ سے جبردہ ہے سچیں دے شام تھی ویندی، خیالاں وچ سکوں اج کل گلیں دے شام تھی ویندی، انہاں دے بال ساری رات روندن بخت سمدے نہیں، جنہاں دی بے دے بالاں کو کھدیں دے شام تھی ویندی، اور میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، جو روزی شام دی پوری کریں دے شام تھی۔ زبردست جی۔ اچھا کروڑ کے جو شعراء یا لیا کے آپ کو سے شعراء ملے ہیں، ان میں سے کسی کا نام آپ
करोड़ के लिया के जी काफी शोरा मुझे मिले हैं, जो प्रोफेसर साहबान है, लेक्चर साहबान है, तो वो मुझे बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं। लेकिन खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा दो शायर जो हमें अब मौजूद नहीं है, बड़े नाम है। एक नसीम लैया, बहुत बड़े शायर थे, जो उनका मशहूर शेर है, ज़बान ज़द आम है कि दयार मिस्र में देखा है हमने दौलत को, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। और डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब, उनके होते हुए, इन शख्सियात के होते हुए और भी बहुत सारे शायर हैं, मेरी सब शोरा से तकरीबन मुलाकात हुई है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जो मुशायरा कराया था, और खुशकिस्मती है यहाँ के लोगों की कि यहाँ अशरफ शुआ, अशुलाल फकीर जैसा अजीम शायर मौजूद है, जिसने वो मशहूर उसकी है कि दरिया वे दरिया पानी तेरे डूंगे, तू सारा प्यू मासा तेरे पूंगे। बहुत बड़े शायर हैं ये अशुलाल साहब जी। ऐसे जी बाकी अशुलाल साहब हमारे बुजुर्ग भी हैं और बहुत बड़े शायर भी हैं और पूरे पंजाब में उनका नाम है। अच्छा सर, आपकी तैनाती में वोकलाबाज, लैया, करोड़ वगैरह में हड़तालें भी होती रही हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी हो सकती है? नहीं जी, हड़तालें बहुत कम हुई हैं, आटे में नमक के बराबर हुई हैं, और सिर्फ वो हड़तालें हुई हैं जो पंजाब बार काउंसिल ने अनाउंस की थी। यहाँ पे लोकल कोई हड़ताल नहीं हुई। मैं क्रेडिट देता हूँ साबिक पिछले साल के जो सदूर बार एसोसिएशन और जो मौजूदा सदूर बार एसोसिएशन, और खास तौर पे मैं गजल फरबास बुखारी साहब जो साबका डिस्ट्रिक्ट बार लिया के थे उनका नाम लूंगा जी, और शेख जावेद अख्तर, ये बेनजीर और बेमिसाल इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। डिस्ट्रिक्ट लिया और तहसील बार के छोटे मुलाजिमीन के तबादले दूसरे शहरों में हुए हैं सर, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी उनको आई है, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये मेरे साथ सीनियर सिविल जज साहब मौजूद हैं, कुछ इन्होंने ट्रांसफर करने होते हैं, कुछ मैंने करने होते हैं। असल में जो ट्रांसफर होते हैं ये होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। तो बाज़ औक़ात एक मुलाजिम का, एक तो अब देखिए ना, लिया और करोड़ का 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। बड़े शहरों में तो इतना डिस्टेंस जो है वो एक शहर के अंदर इससे भी 4 गुना ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में बाज़ औक़ात किसी मुलाजिम की ये भलाई होती है कि उसको उस जगह से ट्रांसफर कर दिया जाए। बाज़ औक़ात उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी हमने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर देखना होता है कि असल में हमारा जो काम है वो लोगों को इंसाफ देना है। उसके रास्ते में अगर थोड़ा सा भी हमें महसूस हो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हम उस साइड को छोड़ देते हैं और उसको कहीं शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा सर, हमने करोड़ में देखा कि करोड़ में कुछ मुलाजमीन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो उसमें आपने कौन सा एक्शन लिया है इसमें? जी, उसमें मैंने एफआईआर रजिस्टर कराई है, उनको वो अरेस्ट हुए हैं, उनकी निगरानी वो भी चल रही है इंक्वायरी। और मैं इसमें एक खास पैगाम देना चाहूंगा कि जहां कहा गया है ना कुरान और हदीस में कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, वहां सबसे पहले राशि का जो लफ्ज है इसका मतलब है रिश्वत देने वाला। हम राशि उसको कहते हैं, ये गलत उलाम है कि जो रिश्वत लेता है। राशि वो होता है जो रिश्वत देता है। तो हमें सोसाइटी को इतना प्रेशर होना चाहिए कि रिश्वत देने वाला कोई ना हो, और अगर नहीं देंगे तो पर जाहिर है जो रिश्वत लेने वाला है वो भी मजबूर हो जाता है। अच्छा, अगर वोकला का कोई मसला हो तो आप उनसे बड़े आसानी से मिल लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों है सर? माशाल्लाह, आप में कोई पहले का तो मुझे पता नहीं है जी। देखिए जी, एक जज के अंदर से जब वकील निकल जाता है वो जज नहीं रहता। हम जब फैसला करते हैं बतौर जज तो बतौर वकील उस केस को हम देखते हैं, फिर बतौर जज फैसला करते हैं। तो वकील और जज का चुगली दामन का साथ होता है। हम एक ही फ्रेटर्निटी से हैं, वकील जज बन जाता है, फिर जज फिर वकील बन जाता है। तो हमारा एक साइकिल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा सर, हमने देखा है कि आप वोकला की खुशियों में, गमी में और अपने मुलाजमिन की खुशी में भी शरीक होते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हम लोग मुलाजिम होते हैं, हम अपने जिले से दूर होते हैं, हमारी ये बिरादरी यही होते हैं। वकील साहबान हमारी बिरादरी होते हैं और हमारा अमला जो है हमारी बैकबोन है। तो हमने अमले के साथ प्यार मोहब्बत रखना होता है, ये हमारी औलाद की तरह है। वकील हमारे भाई बहने होते हैं, वकील साहबान के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं है, मिल नहीं सकता। और ये बहुत बड़ा रोल वकील साहबान भी अदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इंसाफ की फरामनी में हमेशा वकला की जरूरत पड़ती है और हर एक को पड़ती है। अच्छा, एक खास बात सर जो हमने बहुत ही कम या नहीं देखा होगा कि आप गरीबों को स्पेशली घर बुलाते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनको खुद खिलाते हैं, उनके साथ बैठ के खाते हैं, तो ये कोई खास वजह है? देखिए जी, जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, आखिरी वक्त
جو پیریڈ تھا تو اس میں ایک دن جبرائیل امین تشریف لائے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گٹھنوں کے ساتھ گٹھنے لگا کے انسانی شکل میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو شروع کے دور میں تو اسلام کی اور ڈیفینیشن تھی. جب اسلام مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو اسلام ہے یہ حسن خلق اور بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. تو میری یہ خوشی ہوتی ہے, ویسے ذاتی سوال آپ نے کر دیا ہے, میری خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے تو جن کو نہیں دیا ان کو شیئر کرایا جائے. وہ میرے پاس اگر کوئی آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے, سکون قلب جی. اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ نفس مطمئنہ پہ پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. اچھا سر, یہاں سے آپ کا ٹرانسفر ہوا, آپ جا رہے ہیں, تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے آپ کو, نوجوان نسل کے لیے اور جو آنے والے جو پلا ہیں اور باقی بھی نوجوانوں کے لیے جی ہے جی کہ کتاب سے رشتہ قائم کریں, اور دیر از آلویز اے ویکینسی ایٹ دا ٹاپ. اور جو کہا جاتا ہے نا کہ عدلیہ کو آنےسٹ ہونا چاہیے, عدلیہ کے لیے تو عدلیہ کو صرف اپرائٹ نہیں ابو بورڈ ہونا چاہیے, لیکن اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہے وکلا سے کہ وہ بھی دیانتداری سے کام کریں. دیانتداری اور محنت دو چیزیں ضروری ہیں وکلا کی. بہت بہت شکریہ سر, اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے. آپ کچھ کہیں گے سر کے جانے پہ؟ میرا نام جی محمد نوازش ہے. میں بطور سینئر سول جج سول ڈویژن لیا جج صاحب کے زیر سرپرستی کام کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے. میں کروڑ لالیسن میں بھی 6 ماہ رہا ہوں. اس دوران جج صاحب تشریف لائے, جج صاحب کی نگرانی میں وہاں کام کرنے کا موقع ملا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اس کے بعد اللہ نے جج صاحب کے زیر سرپرستی مجھے پروموشن سے نوازا. اس میں جج صاحب کی دعائیں شامل تھیں, جج صاحب کی رپورٹنگ شامل تھی, جج صاحب کی انکریجمنٹ شامل تھی, حوصلہ شامل تھا. الحمدللہ یہاں اللہ نے ہماری عزتوں میں اور اضافہ کیا. جج صاحب کے ساتھ رہے, جج صاحب کے سے بہت کچھ ہم نے سیکھا. جج صاحب کی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جج صاحب صرف ایک اچھے جوڈیشل آفیسر ہیں یہ کہنا ناکافی ہوگا. اللہ نے انہیں ہمہ جہت بہت ساری بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. یہ ایک ہی وقت میں آپ کو درویش بھی نظر آئیں گے, ایک ہی وقت میں ایک اچھے قاضی, ایک ہی وقت میں صاحب بصیرت بھی ہیں, ایک ہی وقت میں ایک جرت مند شخص بھی آپ کو نظر آئے گا جو ہر قسم کے خوف سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے, غریب آدمی کو اس کا حق دلانے کی خاطر, کسی کی پرواہ کیے بغیر, چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے, چاہے اس کا کوئی تعلق دار ہے. جج صاحب کی یہ خوبصورتی جو ہم نے دیکھی بطور شاگرد کے, بطور ماتحت کے, کہ جج صاحب نے کسی شخص کی کبھی کہیں پہ بھی کوئی دل آزاری یا توہین نہیں کی. حالانکہ جج صاحب کا اختیار اور قدرت اور ان کا پاور ہوتے ہوئے کہ جو سرزنش فرما سکتے ہیں, جو سر عام کسی بھی کوتاہی کو, کسی بھی نالائکی کو جو ہے انڈیکیٹ کرتے ہوئے اس کی وہاں وہی موقع پہ جو ہے اس کی مطلب ریپریمانڈ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے باوجود جج صاحب کا حسن اخلاق یہ ہے کہ جج صاحب نے ہماری روٹین میں منتھلی میٹنگز بھی ہوتی تھیں. ہم لوگ انسان ہیں, ہم سے نالائکیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. جج صاحب کی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ بچوں کی طرح جج صاحب نے ہمیں رکھا, شیر کی آنکھ سے دیکھا اور محبت کا نوالا کھلایا. اور جج صاحب نے ہماری بہت ساری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائی, ہماری رہنمائی فرمائی, عزت نفس مجرونی کی کسی کی. میری تقریباً الحمدللہ 22 سال سروس ہو رہی ہے. میں نے الحمدللہ اپنی سروس میں چند تو کہہ سکتا ہوں, چلیں بہت سارے نہ صحیح, افسران کے ساتھ, سیشن ججز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. میں سمجھتا ہوں کہ میری اس ساری 22 سالہ کیریئر میں یہ جو میری پوسٹنگ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ میرا اعزاز ہے. مجھ جیسا نالائق, مجھ جیسا کمزور اور یعنی نااہل آدمی, جج صاحب نے اس کو سہارا دیا, اس کو چلنا سکھایا, اور الحمدللہ ہمیں جج صاحب نے اعتماد دیا. ہمارے لیے میں الحمدللہ اس وقت جتنے بھی جوڈیشل آفیسران کام کر رہے ہیں پورے پنجاب میں نمایاں کارکردگی ان سب کی ہے. اور اس کے پیچھے ایک ہی جو الحمدللہ جو ہمارے پاس جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ جج صاحب کی شکل میں تھی. اور میں 2 الفاظ آپ کی اجازت سے بڑھاؤں گا اس میں کہ جج صاحب کے جانے کے لیے جو اب فیلنگس کی بات اگر کی جائے, ہم سب کے بلا شبہ ہم سب کے دل نہایت رنجیدہ ہیں. اور نہ صرف ہم ماتحتوں یا ہم جوڈیشل آفیسرز کی میں بات نہیں کر رہا, پورا لیا
بہت بڑی خوشبو کی فضا سے محروم ہو رہا ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت سے محروم ہونے جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اس کا ہمیں اچھا متبادل دے، دعا ہے بے شک، لیکن آثار نظر نہیں آتے. یہ ایک کھلی حقیقت ہے اور میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں. ہم جیسے سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی زندگی میں بہت ساری برکتیں فرمائے، ان کی اولاد میں، ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشحالیاں نصیب فرمائے، ہر آفت سے محفوظ فرمائے اور ان کو بہت ساری ترقیوں سے نوازے. اور میں آپ کے ساتھ مل کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ لئیے کو آنے والے وقت میں ایسی خوشبودار جھونکے نصیب فرمائے اور ایسے ہی ماحول میں جو ہے ہمیں یادیں تازہ کرنے کی اللہ تعالیٰ مزید جو ہے موقع اور ماحول عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سر ایک لاسٹ ایک گزارش سر، ایک شعر سنا دیں بس اپنی پسند کا ہمیں. یہ تو اچانک آپ نے ایسا کیا ہے. کوئی شعر سنا دیں بس، ضروری نہیں کہ لئیے والی. نہیں لگی والے کہ نہیں، یہ تو اچانک تو ذہن میں نہیں آ رہا میرے. وہ کوئی وہ ایک جدائی کے حوالے سے ہے. جی وہ ایک نظم ہے کہ جی میرے فیض کی کہ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی صدائیں کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ ور کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا سرے کوئے نہ شنایا ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہمیں کیا برا تھا ورنہ ایک بار ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا اگر میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں، جیسا کہ اس آج کی صورتحال کی مناسبت سے اور جیسا کہ شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بینڈ کھلون جے رویں تے دنیا ہسے ٹر جاویں تے رون. اللہ جیسا کو زندگی عطا. تھینک یو ویری مچ. وہ ایک جدائی کے حوالے سے ہے. جی وہ ایک نظم ہے کہ جی میرے فیض کی کہ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی صدائیں کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ ور کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا سرے کوئے نہ شنایا ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار